الباطل إن الباطل كان زهوقا باطل تو ہوتے ہیں بزدل باطل تو ہوتے ہیں بزدل ان الباطل کان زہوقا اللہ اکبر ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آئیے میں آپ کو ایک شاعر کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اس شاعر نے ایک شعر پڑھا ہے، ایک نعت پڑھی ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ یعنی جب کوئی جلسہ، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خداوند کریم کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی جاتی ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی توصیف کی جاتی ہے۔ جیسا کہ بے شمار صحابہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تعریف کی ہے کہ فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس عربی شعر کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پیش کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کب ہوتی ہے؟ جب قرآن مقدس کی تلاوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضور کی تعریف کی جاتی ہے۔ ایک بھرے مجمع میں ایک جلسہ، ایک پروگرام ہو رہا ہے، اس بھرے مجمع میں ایک شاعر جو کہ کلکتہ کا رہنے والا ہے، اس کا نام دلبر شاہ ہے، اس شاعر نے کیا لوگوں کے بارے میں شعر پڑھا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے بیک گراؤنڈ میں تو تعریف یعنی نعت خواہ، نعت کہتے ہیں تعریف کو، لیکن اس شاعر نے تعریف نہیں کی ہے بلکہ مذمت کی ہے۔ اور ان کا عقیدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جلسے میں، ہمارے پروگرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو میں کھل کر آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جب حضور ان کے جلسے میں تشریف لے کر آتے ہیں تو حضور کی موجودگی میں ان کو اللہ کے نبی کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی مدح کرنی چاہیے، لیکن مدح اور تعریف کے بجائے کیا کیچڑ اچھالا ہے اور کیا ہی ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں کہ مروڑ دوں گا، بھگوڑ دوں گا۔ یہ ناٹک کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آئیے میں اس ویڈیو کو دکھاتا ہوں۔ غلط ہے کہنا چھوڑ دو، وہابیوں کو پھوڑ دو کہ مار کے دھسوڑ دو، جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنیں مروڑ دو، جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنیں مروڑ دو کہ آئے گا بڑا مزہ۔ جی حضرات، آپ نے سماعت کر لیا، دیکھ لیا۔ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو مروڑ دیں گے، پھروڑ دیں گے، گھسیڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یا کیا ہوا، وہ ہیا، یہ ہیا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں بھائی۔ بیٹھنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ حضور کی موجودگی میں تم نبی کی تعریف کے بجائے، نبی کی مدح کرنے کے بجائے تم دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو، اور سب لوگ بھائی خوش خرم کے ساتھ اس پر نعرے بازی کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹھٹھے مار رہے ہیں۔ اور یہ شاعر رگو ریشے میں جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، ایسے ہی اس کے رگو ریشے میں شیطان حرکت کر رہا ہے، یعنی شیطان ان کے اوپر حاوی ہے۔ جس طریقے سے شیطان ان کو چاہتا ہے ویسے ہی اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں۔